بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کہ جو فخر مریم بھی ہیں اور ام الائمہ بھی ہیں، آپ 12 اماموں کی ماں ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے، اور آپ ننیالی اعتبار سے بھی اور ددیالی اعتبار سے بھی پیغمبر کے خاندان سے منسلک ہیں۔ حضرت ہاشم کے فرزند اسد کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاشم کے باوجود اس کے کہ 10 سے زیادہ بیٹے تھے، لیکن آپ کی کنیت ابو اسد کہی جاتی تھی۔ جناب اسد وہ ہیں کہ حضرت ہاشم نے جب اپنے زمانے میں عرب کے فقیروں اور مسکینوں کی کفالت کے لیے ایک پورا نظام مقرر کیا تھا کہ کسی گھر میں فاقہ نہ رہے اور کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے تمام امور حضرت اسد کے پاس تھے، لہٰذا آپ کی ایک خاص پہچان تھی، اور آپ کے ہاں اللہ نے ایسی صاحبزادی پیدا کی کہ جس کو 12 اماموں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جناب فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کی زوجیت میں آئیں تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ وہ خطبہ بہت مشہور ہے کہ جس میں ابتدائی الفاظ یہ تھے کہ الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی پیغمبر تشریف نہیں لائے، ابھی اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، مگر ابو طالب کی زبان پر الحمد للہ رب العالمین کے کلمات ہیں، یعنی لوگ پیغمبر کے خطبے کا حوالہ دیتے ہیں جو آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح میں پڑھا تھا کہ جس میں الحمد للہ الذی سے خطبے کا آغاز تھا، لیکن میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ابو طالب کا خطبہ ہے کہ جس میں صرف الحمدللہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی مکمل آیت شامل ہے، لہٰذا بہت اہتمام کے ساتھ حضرت ابو طالب کا عقد ہوا۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا وقت آخر آیا تو پیغمبر اکرم 8 برس کے تھے، آپ نے رسول کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم خود ایسے شخص کو پسند کرو کہ جو میرے جانے کے بعد تمہاری پرورش کرے۔ پیغمبر اکرم نے ایک ایک چہرے کو دیکھا۔ فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ جب رسول کی نظر ابو طالب کے چہرے پر گئی تو آپ نے بے اختیار کہا کہ میں ابو طالب کو اپنی تربیت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ پیغمبر جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں آ گئے۔ آپ کی آغوش تھی، جس آغوش میں علی کو پلنا ہے، جس آغوش میں طالب تھے، جس میں عقیل تھے، جس میں جعفر طیار تھے، اسی آغوش میں پیغمبر اسلام کی تربیت ہوئی۔ اور ایسے موقع پر فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں ایک باغ تھا، اس باغ میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب مکے کے بچے اس صحن میں آ کے کھیلتے تھے تو وہ ان درختوں سے گری ہوئی کھجوروں کو اٹھا لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے، اور جسے کھجور نہیں ملتی تھی وہ کسی دوسرے سے کھجور کو چھینتا تھا اور چھین کے کھا جاتا تھا۔ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی سے کھجور چھین کر کھائی ہو، لہٰذا آپ خاموشی سے دیکھتے رہا کرتے تھے۔ اس لیے فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ میں پہلے ہی کھجوریں جمع کر لیتی تھی تاکہ جب محمد آئیں گے تو ان کو کھجوریں پہلے ہی پیش کر دی جائیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مکے کے بچے پہلے آ گئے، پیغمبر تشریف نہیں رکھتے تھے، لہٰذا وہ آئے اور ساری کھجوریں آ کر لے گئے، لیکن جب رسول آئے تو کوئی کھجور وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میری کھجوریں کہاں ہیں؟ پیغمبر کا بچپن ہے، 8-9 برس کی عمر ہے، اور فاطمہ بنت اسد سے کھجور کا مطالبہ ہے۔ وہ خاموش رہیں۔ پیغمبر سمجھ گئے کہ آج کھجور نہیں ہے، لہٰذا بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر چلتے ہوئے باغ میں تشریف لائے اور ایک درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے اور درخت کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس وقت بھوکا ہوں اور مجھے کھجور چاہیے۔ بنت اسد بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں جھک گئیں اور درخت نے اپنی ساری کھجوروں کے انبار پیغمبر اکرم کے قدموں میں ڈال دیے، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کھجوروں کو تناول فرمایا۔ یعنی وہ بی بی کہ جو پیغمبر کے بچپن کے واقعات کی گواہ ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور نبوت کو اپنی آغوش میں پال رہی ہیں، ایسی بیوی کے لیے کیا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ایمان لائی ہوں گی یا ایمان نہیں لائی ہوں گی؟ مگر یہاں میں ایک
آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ کو کسی نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد یہ پوچھا کہ فرزند رسول، بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ تو امام زین العابدین نے جو خط کا جواب دیا وہ علم کلام کی ایک بہترین دلیل ہے، اور اس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا۔ امام نے فرمایا کہ سنو، اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، تو مجھے نہیں پتہ یہ اعتراض تم رسول پہ کر رہے ہو یا ابو طالب پہ کر رہے ہو، اس لیے کہ رسول سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر کے نکاح میں نہیں رہے گی، اور کوئی کافر کسی مسلمان عورت کے نکاح میں نہیں رہے گا۔ رسول کو حکم تھا کہ وہ ان دونوں میں جدائی ڈال دیں یا ان دونوں کو مسلمان کر دیں۔ تو امام نے خط میں یہ لکھا کہ اگر معاذ اللہ ایسی بات ہوتی تو پیغمبر پر واجب تھا کہ وہ فاطمہ بنت اسد کو حضرت ابو طالب سے جدا کر دیتے، مگر رسول نے ایسا نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح سے حضرت فاطمہ بنت اسد صاحب ایمان تھیں، اسی طرح سے ابو طالب بھی صاحب ایمان تھے۔ کیا کہنا اس بی بی کا کہ جس کا رشتہ ازدواج میں ہونا ایمان ابو طالب کی دلیل بن جائے۔ یہ امیر المومنین کی مادر گرامی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ آپ پہلی خاتون تھیں جو اپنے قدموں سے پیدل چل کے مکے سے مدینے تشریف لائیں۔ آپ اسلام کی پہلی مہاجرہ ہیں جو مدینے میں داخل ہوئیں۔ آپ پیغمبر اکرم پر دوسری خاتون ہیں خدیجہ کے بعد کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی تصدیق کی۔ اور پھر جب ہم سورہ ممتحنہ کی اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی، جب صاحبان ایمان عورتیں تمہارے پاس آئیں اور تمہاری بیعت کرنا چاہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کنز العمال میں کہ یہ آیت جناب فاطمہ بنت اسد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابن حدید معتزلی کا بیان ہے کہ بنت اسد وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لہٰذا اس آیت کی پہلی مصداق امیر المومنین کی مادر گرامی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد 4 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور آپ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جن کو رسول نے جنت البقیع میں دفنایا۔ امیر المومنین روتے ہوئے تشریف لائے۔ رسول نے وجہ پوچھی کہ یا علی، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری ماں آج اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیغمبر نے یہ خبر سنی، 8 رمضان کی تاریخ تھی کہ جب یہ خبر کان میں آئی تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا، یا علی، یہ نہ کہو تمہاری ماں تھی بلکہ یہ کہو میری بھی ماں تھی۔ لہٰذا آپ نے پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے غسل ہوگا اور کس طرح سے کفن ہوگا، اور اس کے بعد کہا جب سارے مراسم ادا ہو جائیں تو مجھے بلانا، اس لیے کہ بہت سے کام مجھے بھی کرنے ہیں۔ لہٰذا غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور کفن کے لیے رسول نے اپنے جسم مبارک کا کرتا عنایت فرمایا اور اپنے عمامے کا کپڑا دیا تاکہ وہ کفن میں رکھا جائے۔ اور جب کفن اور غسل ہو چکا تو پیغمبر تشریف لائے اور آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس زمانے میں جنازے پر 5 تکبیریں ہوتی تھیں، مگر جب آپ کا جنازہ ہوا تو رسول نے 70 تکبیریں پڑھائیں۔ جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا، تو فرمایا کہ یہ اس سے زیادہ کی حقدار تھیں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جب فاطمہ بنت اسد کے جنازے کے ارد گرد نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ 70 صفیں ملائکہ کی تھیں، یہ جو نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے ایک صف کے لیے ایک تکبیر کہی ہے۔ لہٰذا جنازے کو جنت البقیع میں لایا گیا، اور حضرت عقیل کا جو مکان اس وقت تھا، اس مکان کے اندر آپ کی تدفین کی گئی۔ آج وہ مکان باقی نہیں ہے، لیکن جس جگہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، آپ کے پہلو میں 4 معصوم، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ آرام فرما ہیں۔ یہ جگہ حضرت عقیل کی ملکیت تھی، لہٰذا آپ اپنے بیٹے کی زمین پہ دفنائی گئیں۔ کہتے ہیں کہ رسول قبر کے اندر اتر گئے اور آپ کچھ پڑھ رہے تھے جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ اس کے بعد علی کو اشارہ کیا کہ یا علی، تم قبر میں اتر جاؤ،
امیر المومنین قبر میں اتر گئے اور اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا یا علی باہر آ جاؤ، اور آپ خود قبر کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے لے جا کر کچھ ایسے جملے کہے کہ جس میں سے چند جملے لوگ سن سکے، اور انہوں نے یہ سنا کہ رسول کہہ رہے تھے کہ کہہ دیجئے کہ آپ کا رب خدا ہے، اللہ ہے، کہہ دیجئے کہ آپ کا دین اسلام ہے، کہہ دیجئے آپ کی کتاب قرآن ہے، کہہ دیجئے آپ کا رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہہ دیجئے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ یہ کہہ کے رسول باہر آئے، قبر بند کر دی گئی۔ جب بعد میں عمار یاسر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے 3 مرتبہ کہا کہہ دیجئے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، یہ جملہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ تو پیغمبر نے کہا کہ سنو، میں نے ایک ایک بات کی گواہی دی۔ جب ملائکہ پوچھ رہے تھے کہ کہہ دیجئے، بتائیے آپ کا خدا کون ہے، تو میں نے کہا کہہ دیجئے اللہ ہے۔ ملائکہ نے پوچھا کہ آپ کی کتاب کون سی ہے، رسول نے کہا کہہ دیجئے کہ قرآن ہے۔ ملائکہ نے پوچھا آپ کا دین کیا ہے، کہا کہہ دیجئے اسلام ہے۔ ملائکہ نے پوچھا آپ کا رسول کون ہے، کہا کہہ دیجئے کہ محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن جب پوچھا آپ کا امام کون ہے، تو رسول نے ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ کہا کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہے، کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہے، کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہے۔ یعنی ہر گواہی 1 مرتبہ ہے، مگر ولایت کی گواہی 3 مرتبہ ہے کہ جو سن 4 ہجری میں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں دی جا رہی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، ابھی غدیر ہونے میں 6 سال باقی ہیں، لیکن فاطمہ بنت اسد کی قبر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔